السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس حدیث سے متعلق ایک واقعہ آج میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کوفہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کوفہ کے حاکم مقرر ہوئے تھے کی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر کے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا حاکم بنایا۔ تو کوفہ والوں نے سعد کے متعلق یہاں تک شکایت کی تھی کہ وہ تو اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھاتے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے ابو اسحاق۔ پیارے بچوں، ابو اسحاق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو اسحاق، ان کوفہ والوں کا خیال ہے کہ آپ اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے ہو۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرح نماز پڑھاتا تھا، اس میں کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھاتا تو اس کی 2 پہلی رکعات میں قرات لمبی کرتا اور دوسری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق، مجھے آپ سے امید بھی یہی تھی۔ پھر آپ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک یا کئی آدمیوں کو کوفہ بھیجا۔ قاصد نے ہر مسجد میں جا کر ان کے متعلق پوچھا۔ سب نے آپ کی تعریف کی، لیکن جب مسجد بنی عبس میں گئے تو ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ اور کنیت ابو سعدہ تھی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، جب آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا ہے تو سنیے کہ سعد نہ فوج کے ساتھ خود جہاد کرتے تھے، نہ مال غنیمت کی تقسیم صحیح کرتے تھے اور نہ فیصلے میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اللہ کی قسم، میں تمہاری اس بات پر 3 دعائیں کرتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا و نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر، اسے خوب محتاج بنا اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ اس کے بعد وہ شخص اس درجہ بدحال ہوا کہ جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا کہ ایک بوڑھا اور پریشان حال ہوں، مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ گئی۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں ہر حال میں مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے اور کسی کے متعلق کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔